تصور کریں آپ اپنی بیوی اور معصوم بچیوں کے ساتھ صرف ایک خوشی کا دن گزارنے کے لیے نکلتے ہیں، چند لمحوں میں آپ کی پوری دنیا اجڑ جاتی ہے، آپ چیختے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ہر گلی، ہر شہر میں چھپی ہے۔ یہ لاہور کا بھاٹی گیٹ اور یہ کہانی ہے قاتل نظام کی غفلت کی۔ لاہور کے بھاٹی گیٹ کے قریب ایک عام سا راستہ، ایک کھلا مین ہول اور ایک ایسا المیہ جس نے ایک خاندان کو توڑ کر رکھ دیا۔ شور کوٹ سے تعلق رکھنے والا یہ خاندان لاہور آیا تھا صرف چند لمحے ساتھ گزارنے، شہر دیکھنے، سیر و تفریح کے لیے، مگر کسے خبر تھی کہ یہ سیر ان کی زندگی کی آخری یاد بن جائے گی۔ ایک ماں اور اس کی 10 ماہ کی معصوم بچی ایک کھلے گٹر کی نظر ہو گئیں۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، یہ ہمارے نظام کی ایک خوفناک اور بے رحم تصویر تھی۔ اطلاعات کے مطابق سعدیہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ لاہور گھومنے آئی تھی۔ بھاٹی گیٹ کے قریب اندھیرا تھا، کوئی وارننگ نہیں، کوئی حفاظتی بندوبست نہیں۔ وہ رکشے پر بیٹھتے یا اترتے وقت ایک کھلا سیوریج ہول اور لمحوں میں سعدیہ اپنی 10 ماہ کی بچی ردا سمیت گہرے گٹر میں جا گریں۔ سوچیں اس باپ پر کیا گزری ہوگی جو سامنے کھڑا چیختا رہا ہوگا، مدد کے لیے پکار رہا ہوگا، مگر سامنے صرف اندھیرا پانی، ایک بے حس نظام تھا۔ ریسکیو آپریشن شروع ہوا، لیکن سوال یہ ہے کیا درست سمت میں ابتدائی گھنٹوں میں حکام یہ کہتے رہے کہ پائپ اتنا تنگ ہے کہ جسم آگے نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ متاثرہ خاندان پر ہی شکوک ڈالے گئے۔ حقیقت بعد میں سامنے آئی، ماں کی لاش جائے وقوع سے کئی کلومیٹر دور ملی اور معصوم بچی کی لاش اس سے بھی آگے۔ اگر پہلے ہی گھنٹے میں سنجیدگی دکھائی ہوتی تو کیا شاید قیمتی وقت ضائع نہ ہوتا، یا شاید کچھ مختلف ہو سکتا تھا۔ ایک طرف غم سے ٹوٹا ہوا باپ، دوسری طرف ریاستی اداروں کا اتنا سخت رویہ۔ رپورٹس کے مطابق متاثرہ شوہر کے ساتھ بدتمیزی اور تشدد کا رویہ اختیار کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس کو معطل اور ڈی ایس پی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کیا ایک معطلی 2 جانوں کا حساب ہے، یا یہ صرف وقتی دباؤ کم کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ بات واضح کر دی جائے، اس واقعے میں 2 جانیں ضائع ہوئیں، ایک ماں اور اس کی 10 ماہ کی معصوم بچی۔ کوئی افواہ، کوئی غیر مصدقہ بات نہیں، صرف 2 زندگیاں جو شاید ایک ڈھکن سے بچ سکتی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سخت ایکشن کا اعلان کیا ہے، افسران کو کٹہرے میں لانے کی بات کی ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا یہ اعلانات حقیقت میں شہر کو محفوظ بنائیں گے، یا یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہی ختم ہو جائیں گے؟ ناظرین، یہ خاندان اب مکمل نہیں ہو سکے گا۔ وہ باپ جو بچوں کو سیر کروانے آیا تھا اب خاموش قبروں کے ساتھ لوٹا۔ جب لاشیں ان کے گھروں کو لوٹیں تو گھروں میں کوہرام مچ گیا۔ ناظرین کرام، یہ سانحہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، یہ پورے پاکستان کا المیہ ہے۔ لاہور واقعہ ہوا، کافی عرصہ پہلے کراچی، نہ جانے روزانہ ایسے کتنے حادثات ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ کھلے گٹر، ٹوٹے مین ہول، بغیر ڈھکن کے نالے، یہ سب صرف غفلت نہیں، خاموش قاتل بن چکے ہیں۔ ہم سب اکثر کہتے ہیں یہ کام حکومت کا ہے، اداروں کا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا انسانی جان کی حفاظت صرف فائلوں اور نوٹیفیکیشنز کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کی دکان، گھر یا محلے کے سامنے کوئی کھلا گٹر ہے، اگر عملہ نہیں پہنچتا، اگر شکایت کے باوجود کوئی نہیں آتا، تو خدا را خاموش تماشائی نہ بنے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، ایک لکڑی،
اینٹ یا کسی لکڑی کے اوپر کوئی سرخ کپڑا یا کوئی چھاپر کا نشان واضح کر دیں، نشان لگا دیں، موبائل سے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں، متعلقہ اداروں کو ٹیگ کریں۔ یہ چھوٹا سا قدم کسی ماں کی گود اجڑنے سے بچا سکتا ہے، کسی بچے کی جان بچا سکتا ہے، کسی باپ کی عمر بھر کے پچھتاوے سے بچا سکتا ہے۔ اللہ اس خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صرف لاپرواہی تھی یا مجرمانہ غفلت؟ کیا صرف معطلی کافی ہے یا ذمہ داروں پر قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ آواز صرف سوشل میڈیا تک نہ رہے بلکہ ایوانوں تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔